السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 2020 گزرا جاتا ہے لیکن یہ سال یقیناً بھول نہ پائے گا۔ یہ سال جو ہے اس نے انسانی المیے کو جنم دیا ہے اور یقیناً کرونا وائرس کے باعث نہ صرف یہ کہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے بلکہ اس بیماری نے دنیا بھر کی معیشتوں کو بھی ہلاک کر رکھ دیا، اقتصادیات کی صورتحال جو ہے اس کو بگاڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ بے روزگاری کو فروغ ہوا، ترقی کا پہیہ جو ہے وہ جمود کا شکار ہوا، بلکہ جو ترقی کی صورتحال تھی وہ منفی سطح کے اوپر چلی گئی، اور ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں، اور پاکستان پر بھی اس کے اثرات یقیناً آئے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک رفتار کے ساتھ گرو کر رہی تھی، اور ہمارے یہاں یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ کرونا سے پہلے ہی ہماری معیشت جو ہے وہ زبوحالی کا شکار تھی، اور کرونا جو ہے اس نے اتنا اثر جو ہے نہیں ڈالا جتنا حکومت کی ناقص حکمت عملی نے جو ہے وہ ڈالا ہے۔ لیکن یہ بحث اپنی جگہ پر، لیکن کرونا کے اثرات سے پاکستان کی بھی معیشت جو ہے اس کی چولیں یقیناً ہلی ہیں۔ بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ زیادہ تر حکومت کی عدم توجہی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ عام آدمی کے لیے 2020 میں پریشان کن رہی ہے۔ طالب علموں کے لیے بھی یہ سال جو ہے وہ انتہائی مایوس کن رہا ہے، لیکن اگر بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مایوسی میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ گو کے اثرات اتنے گھمبیر نہیں پڑے، کچھ ہمارے شعبے جو ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہے، اپنے آپ کو چلانے میں کامیاب رہے، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں کامیاب رہے، لیکن کچھ شعبے جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی صنعت کا پہیہ اس لیے بھی گھوما کہ دنیا کے اندر جب اس بیماری کی وجہ سے زوال آیا تو ظاہر ہے بھارت اور بنگلہ دیش بھی متاثر ہوئے، اور ان کے ٹیکسٹائل کے جتنے آرڈرز تھے وہ ہمیں منتقل ہوئے۔ کیا یہ صورتحال جو ہے یہ آگے جا سکتی ہے؟ کرونا سے پہلے کی معیشت اور کرونا سے بعد کی معیشت جو ہے کیا اس میں کوئی فرق آئے گا؟ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت کو جو ہے وہ درست سمت میں ڈال دیا گیا ہے، اور اگر حالات جو ہیں وہ اسی طریقے پر رہتے ہیں تو شاید ہم بہتر طریقے سے اس ساری صورتحال میں سے نکل پائیں۔ کیا 2020 جو ہے وہ پاکستان کی اقتصادیات کے لیے کس نہج پر رہا؟ آگے 2021 جو ہے وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اپنے اندر کیا سموئے ہوئے ہے؟ یہ سب صورتحال جو ہے اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، اس کو چلاتے بھی رہے ہیں اور اس کو مینج بھی کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2020 جو ہے وہ اب رخصت ہوا جاتا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، یہ سال جو ہے اپنے اندر بہت قباحتیں جو ہے وہ لیے ہوئے تھا۔ ظاہر ہے کرونا وبا کے باعث دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی، دنیا کی اقتصادیات متاثر ہوئی، لیکن میں آپ سے یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کرونا سے پہلے متاثر تھی یا کرونا کے بعد جو ہے اس کے اثرات اس پر آئے اور کتنے گھمبیر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کا سال کا آغاز تھا 19-20 کا، حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 3 مہینے جو تھے اس سال کے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قومی پیداوار میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ صنعتی پیداوار میں تو 6% کمی آ چکی تھی۔ دوسری طرف بعد میں جب ربیع کا کراپ آیا تو اس کا اب کوئی تعلق تو نہیں ہے کووڈ سے، اس لیے کہ یہ زرعی علاقوں میں ہیں، مگر جو فصل آئی وہ بہت ہی کم تھی، تقریباً 10% کم۔
تو جو پچھلا سال تھا کووڈ کے بغیر بھی کوئی اتنا اچھا سال نہیں ہو رہا تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ ہمیں جو شرح نمو ہے وہ مشکل سے شاید 0.5 یا 1% ہوگی۔ البتہ کووڈ آنے کے بعد میں اور کمی آئی، اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ صرف 0.4% منفی ہوئی ہے، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ختم ہوا ہے تو شرح نمو میں کمی 1.5% کی کمی، منفی 1.5%۔ آپ سال اچھا نہیں رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کووڈ کے باوجود بھی اچھا نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 1.5% منفی گروتھ جو ہے وہ ہوئی ہے، بنیادی طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2020 میں وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس منفی گروتھ ریٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سال ختم ہونے تک صنعتی پیداوار میں 10% سے زیادہ کمی آ گئی، اور حکومت نے جو اندازہ لگایا تھا وہ کم تھا، انہوں نے 8% کی بات کی، ہوا 10% سے زیادہ۔ دوسری طرف جو خیال تھا کہ آپ کا شہری جو شعبہ ہے ایگریکلچر میں کافی اچھی گروتھ ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے، جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ کپاس کی فصل بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو گندم کا جو کپاس اور گندم کی جو فصلیں ہیں وہ خراب رہی ہیں، اور اس کی 2 وجوہات تھے۔ ایک تو بے تحاشا بارشیں ہوئی ہیں پچھلے سال، مانسون رینز، اور دوسری طرف لوکسٹ کا اٹیک۔ تو ہر لحاظ سے پچھلا سال غیر معمولی سال تھا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 51-52 کے بعد جب صنعتی پیداوار اور ملک کی کل پیداوار میں 1% کمی آئی تھی، تو پچھلے سال اس سے بھی زیادہ کمی آنے کا خیال ہے ہمارا، 1.5% منفی۔ اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ ظاہر ہے کہ آپ معاشی سال کی بات کر رہے ہیں، اور اس معاشی سال کے اب ظاہر ہے دسمبر کے اینڈ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے بھی 6 مہینے گزر چکے ہیں، اور یہ کووڈ کی وہ صورتحال ہے جب پاکستان میں اس کی جو دوسری لہر ہے وہ اپنی شد و مد سے جاری ہے۔ میں ذرا پہلے آپ سے اس کی فیل لے لوں، پھر آگے سیکٹر وائز بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کے اثرات کس نوعیے سے دیکھ رہے ہیں؟ فوری دیکھ رہے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوں گے؟ پہلے مرتبہ جب کووڈ کا اٹیک ہوا تھا فیبروری کے اینڈ میں، تو اس کے اثرات تو جو تھے وہ آہستہ آہستہ پیک پہ پہنچے ہیں، اور جون تک وہ کافی اثر رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آخری کوارٹر جو ہے پچھلے سال کا، آپ کے صنعتی پیداوار میں 1 مہینہ ایسا بھی تھا جب کہ 40% کمی آئی تھی۔ اتنی بڑی کمی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں وہ خدا نخواستہ اس حد تک گر گئے تھے کہ 25 سے 30% کمی آ گئی تھی۔ تو کافی اثر ہوا 3-4 مہینے کے بعد۔ اب یہ دوسرا اٹیک جو ہے ابھی تک وہ اس پیک پر اللہ کے فضل سے نہیں پہنچا ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جون کے مہینے میں یہ 6000 لوگ روزانہ اس سے افیکٹ ہو رہے تھے، ابھی تک یہ 3000 پہ ہے۔ اب بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ بڑھے، اور اگر نہیں بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر حالات سنبھلنے کے اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے برآمدات کی بات کی، ظاہر ہے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ ظاہر ہے برآمدات کو ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی اقدامات جو بجلی کے حوالے سے یا باقی ریفنڈز کے سلسلے میں، سیلز ریفنڈز کے سلسلے میں جو حکومت نے اٹھائے ہیں وہ، اور جس طریقے سے بھارت اور بنگلہ دیش کے آرڈر کینسل ہوئے اور وہ آرڈر ہم تک پہنچے اور پھر وہ آگے اس کے تسلسل کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومتی اقدامات اور حالات جو ہیں وہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ مناسب اقدامات لیے ہیں. جو ڈیسیشن یہ لیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اور جو قیمت ہے بجلی کی وہ 7.5 سینٹ فی کلو واٹ آور رکھی جائے گی، یہ مناسب اسٹیپ ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پروڈکشن آپ زیادہ کریں گے پچھلے سال کے لحاظ سے اور بجلی کا استعمال زیادہ کریں گے تو اس پہ آپ کو بڑے یونٹس کے لیے 25% کی کمی اور چھوٹے یونٹس کے لیے 50%. اب ہمارا جو برآمدات کا شعبہ ہے اس میں چھوٹے جو آپ کے یونٹس ہیں جسے ہم SMEs کہتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ایک بہت مناسب ایک سٹیپ ہے کہ حکومت جو ہے اضافی کنزمپشن پر 50% کمی ان کو دے رہی ہے. دوسری طرف جو ریفنڈز کا سلسلہ تھا اس میں بھی حکومت نے پچھلے سال میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب سٹیپ یہ لیا کہ 100 ارب انہوں نے بجٹ سے دے دیے، FBR کے ریونیوز سے نہیں اٹھایا، سیدھا آپ نے ایکسپورٹرز کو دے دیا. یہ بھی ان کی لیکوڈیٹی کے لیے اچھا تھا. تیسری طرف جو اسٹیٹ بینک کے مختلف سکیمز آئی ہیں فائنینسنگ کی، اس سے بھی ہمارے صنعتی شعبے کو کافی سپورٹ ملا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹس کی کمی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ 10% کمی ہوئی ہے پہلے 4 مہینے میں. وہ اس کی وجہ تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ جو مارکیٹس ہمارے ہیں وہاں کرونا کا جو اثر ہے وہ بے تحاشا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے، اس کے بعد میں یورپ اور کچھ حد تک چائنا، یہ سب متاثر ہو چکے ہیں اور مارکیٹس میں کمی آئی ہے وہاں، تو اس لیے ہمارے ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. البتہ حکومت کے جو پالیسیز ہیں وہ مناسب ہیں. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پہلے میں ذرا یہ بھی بات کر لوں، یہ بڑی ضروری ہے اور آپ سے اس سے ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی ہے. مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام بہت پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ مس مینجمنٹ ہے، نہ اہلی ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ میں گیپ بڑھ گیا ہے؟ ادھر تو لوگوں کی قوت خرید ڈاکٹر صاحب کم ہو گئی ہے، تو پھر آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والے فلسفے کو کیسے تسلیم کریں گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھر میں افراط زر تقریباً 3% پہ ہے، اور ہمارے ملک میں یہ تقریباً 9% تک ہے. اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ 17% تک جا چکی ہیں. آٹے کی قیمت میں 24% اضافہ اکتوبر تک، چینی کی قیمت میں 30% اضافہ اکتوبر تک. اور اس وقت جب کہ حالات خراب ہیں کورونا کی وجہ سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روزگار ابھی تک واپس نہیں ملی ہے، انہیں غربت میں اضافہ ہوا ہے. تو یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پریشان کن سچویشن ہے. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکشن ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہوئی گندم کی وہ تقریباً 2.5 سے 3 ملین ٹن کم ہوئی، اور یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے.
اور آپ نے چونکہ پروکیورمنٹ پرائس بہت کم رکھی تھی اور انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہو چکا تھا تو اس کی وجہ سے سمگلنگ بھی ہوئی. تو سب سے بڑی وجہ آٹے کی قیمت کے اضافے کی وہ سپلائی شارٹیج. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ حکومت نے جلد سے جلد اقدامات نہیں لیے. کچھ کام سستی سے ہوا اور جو درآمدات کی ضرورت تھی اس کی پلاننگ ڈیلے ہو گئی اور وہ ابھی تک مشکل سے 5 لاکھ ٹن پاکستان آ چکے ہیں. چینی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہانی کہ پچھلے سال چینی کی پروڈکشن میں 7% کمی آئی ہے اور اس کے نتیجے میں شارٹیجز پیدا ہوئے ہیں. یقیناً اس میں کچھ ہورڈنگ کا بھی پہلو ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپلائی کی شارٹیج ہونے والی ہے تو وہ ہورڈنگ میں چلے جاتے انڈلج کرتے ہیں اور تاکہ اور زیادہ انہیں فائدہ ہو، قیمت میں اور زیادہ اضافہ ہو. ہمارا نظام جو پرائس کنٹرول کا تھا، جو ایک زمانے میں بڑے اچھی طریقے سے چلتا تھا اور مارکیٹس کی ریگولیشن ہوتی تھی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ پرائس کنٹرول میں کافی مشکلات ہوتے تھے، مگر وہ مشکل کو اوور کم کر کے قیمتوں کو مناسب لیول پہ رکھتے تھے. یہ نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو لوکل لیول پہ بھی ایک فیلئر ہے پرائس کنٹرول کی. تو گورننس فیلئر ہے اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ شارٹیج دونوں مل کر اس لیے یہ بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ گیس کے بحران میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی کا وہی حال ہے، مطلب قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دستیابی جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اس کا اثر جو ہے پاکستان کی مجموعی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ کیا پڑے گا؟ عوام تو پس ہی رہا ہے. دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا اثر بہت برا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بے پناہ طریقے سے پریشان ہیں یقیناً. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا افراط زر میں کمی آنے کے امکانات ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ شاید افراط زر کی رفتار میں اور اضافہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے سے زیادہ بڑھا دی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے، جس سے سامان جو ہے کھانے پینے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اور قیمتوں میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے تیل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً 20% بڑھ چکی ہے اور یقیناً آنے والے 2 ہفتے یا 1 مہینے میں اور اضافہ شاید کرنا پڑے. دوسری طرف جو سب سے اہم سوال اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارا IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کی کیا حیثیت ہے. وہ تو سسپینشن میں رہا ہے فیبروری سے. کیا آنے والے دنوں میں کچھ امکانات ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں واپس چلے جائیں گے؟ اور اگر جاتے ہیں تو کن کنڈیشنز میں جائیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹس کو بڑھاؤ، اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی نرخوں کو بڑھاؤ، تو پھر تو آپ کا افراط زر جو اس وقت 9 ہے وہ اس سال کے آغاز کی طرح 13-14% تک جا سکتا ہے اور لوگوں کے بس سے بالکل باہر ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور ان حالات میں ملک میں افراتفری ہونے کا خطرہ موجود ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت معیشت پر جو جمود طاری ہے، اب ظاہر ہے بہت بات کی جاتی ہے پالیسی فریم ورک کے حوالے سے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ بہتری جو ہے یہ ہو سکے اور جب 2021 کا آغاز ہو تو ہم اس مایوسی سے آغاز نہ کریں، کوئی بہتری کی امید سے آغاز کریں؟
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 21 سال کے آغاز بہت قریب آ چکا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کووڈ کا جو سیکنڈ اٹیک ہے، دوسرا اٹیک، وہ کتنا سخت ہوگا؟ یہ ہمیں اگلے 2-3 مہینے میں ہی پتہ چلے گا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے فضل سے جون تک حالات کچھ بہتر ہوں، سنبھلیں، اور اس کے سنبھلنے میں 2 چیزوں کا بڑا رول ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آنے والے سال میں زرعی پیداوار کیسی ہوتی۔ اب تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کپاس میں جو فصل آئی ہے وہ نہایت پریشان کن، صرف 80 لاکھ بیل، جبکہ ایک زمانہ تھا 15 سال پہلے جب ہم 1,40,00,000 بیل تک جا چکے تھے۔ ہمارا کسان پس چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کپاس بالکل اس کی فصل فیل ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا اگلے سال ہمارا گندم کا فصل کیسا ہوتا ہے، کہ کیا ہم واپس پھر سے 26-27 ملین ٹن تک چلے جاتے ہیں، یا اس سال کی طرح 24 یا اس سے بھی کم ملین ٹن میں رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ زرعی شعبے کا اللہ کے فضل سے ایک فائدہ ہے کہ وہ کووڈ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارا کسان جو ہے، فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ گئی ہے، ہم نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے، بڑے مشکل سے حکومت نے پروکیورمنٹ پرائس جو ہے آپ کے گندم کی کھانچ کے 1400 روپے سے 1650 روپے تک لے گئے ہیں، جبکہ اس وقت اگر آپ امپورٹ کریں تو پاکستان میں اندر آنے کے وقت اس کی قیمت 2000 روپے ہوتی ہے۔ خدا کے لیے کسان کو آپ سپورٹ کریں۔ ہم نے اپنے زرعی شعبے کو بہت اگنور کیا ہے، نگلیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ایگریکلچر سیکٹر میں ایک نمایاں طور پر کرائسس ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوگا، اس لیے کہ دوسرے شعبے جو ہیں، آپ کا ایگرو بیسڈ انڈسٹری، آپ کا ٹریڈ، آپ کا ٹرانسپورٹ، سب کا تعلق آپ کے زرعی شعبے سے ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی حکومت کو کوشش صنعتی شعبے سے بھی زیادہ اس وقت زرعی شعبے پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، مطلب آپ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی وزارت خزانہ ہے، آخر وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ اگر وہ امدادی رقم جو ہے وہ اس کا تعین کر رہے ہیں تو وہ درآمدی جو قیمت ہے اس سے بھی کم پہ کر رہے ہیں، کہ دنیا کو تو فائدہ پہنچا رہے ہیں لیکن اپنے کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، کہ جس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ بھی آئے گا، جس سے اور زیادہ آپ کی جو ہے معیشت کھلے گی۔ یہ افلاطونی جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلے ہم کیوں اس طرح کے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک وقت ایسا بھی تھا، مجھے یاد ہے، اور میں جب حکومت میں تھا تو ہمارا رجحان جو تھا وہ فوڈ سیلف سفیشنسی، یاد خود کفیل ہونے کا ٹارگٹ تھا، اور اللہ کے فضل سے ہماری جو ایگریکلچر پالیسیز تھیں اس کے نتیجے میں سال 2000 میں ہم پہلی دفعہ خود کفیل ہوئے کھانے کے معاملے میں۔ ہماری فصل اتنی بڑی ہوئی کہ امپورٹس ختم ہو گئے، اور یہ سلسلہ تقریباً 19 سال تک جاری رہا، اور اب آ کے اس سال ہم فیل ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا
آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم اپنے کسان کو باہر کی قیمت سے بھی زیادہ دیتے تھے. آٹے کی جو پروکیورمنٹ پرائس تھی گندم کی، وہ انٹرنیشنل پرائس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. اب پتہ نہیں کیا ہے ان کو کہ اس وقت 2000 روپے کے قریب ہے. سندھ نے مناسب ڈیسیشن لیا کہ 2000 روپے انہوں نے اپنے کسان کو آفر کیا ہے پروکیورمنٹ پرائس، مگر جو 60 سے زیادہ فیصد گندم پنجاب میں ہوتی ہے، اس پہ آپ نے صرف 1650 روپے رکھے ہیں. ہوگا یہ کہ پروڈکشن تھوڑی سی کم ہو سکے گی اور سمگلنگ بھی کچھ اس طرح ہوتی رہے گی جس طرح اس سال ہوئی ہے. یہ بالکل غلط پالیسیز ہیں اور ان سے ہمیں ہٹنے کا وقت آ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2020 جو ہے، ظاہر ہے کرونا اپنی جگہ، روزگار اور بے روزگاری کے حوالے سے کیسا رہا، اور 2021 آپ کیسے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں روزگار کے حوالے سے یا بے روزگاری کے مزید بڑھنے کے حوالے سے؟ یہ بھی دوسرا سب سے بڑا پریشان کن مرحلہ ہے جو اس وقت درپیش ہے. دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو دہاڑی کا مزدور ہے، ہمارا جو کانٹریکٹ ورکر ہے اور دوسرے لوگ جو انفارمل سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے تھے. بے روزگاری کافی حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کرونا سے آنے سے پہلے اس ملک میں تقریباً 40 لاکھ لوگ بے روزگار تھے، اور کرونا کے آنے کے بعد یہ کم از کم یہ نمبر 2 گنا ہو سکتا ہے کہ یہ 90 لاکھ تک بھی پہنچ چکا ہو. اس کے بعد میں تھوڑی ریکوری آئی ہے اللہ کے فضل سے. آپ کے صنعتی پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اگرچہ پچھلے سال کا لیول کم تھا اس لیے کہ پروڈکشن کم تھی پچھلے سال، مگر اس کے باوجود آپ کے پروڈکشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے. اور باقی جو آپ کے سیکٹرز ہیں، اب سیمنٹ کی سیل میں اضافہ ہوا ہے. اس کے معنی یہ کہ جو گورنمنٹ نے کنسٹرکشن کی پالیسیز لائے تھے، انسینٹیوز، وہ کچھ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت روزگاری میں کچھ تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پھر سے لاک ڈاؤن میں جانا پڑے تو کیا خدا نخواستہ پھر سے ہمارے دہاڑی کے لوگ اور جو انفارمل سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں، کیا پھر سے وہ روزگار سے بیچارے فارغ ہو جائیں گے؟ تو یہ اس وقت بہت پریشان کن حالت ہیں، اور ہم سب بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ کرونا کا جو سیکنڈ اٹیک ہے یہ اتنا سخت نہ ہو، اور جس طرح پہلے مرتبہ ہم اچھی طرح سے نکل آئے اور اس میں گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی تھی، اسی طرح اس مرتبہ بھی نکل آئیں تاکہ آہستہ آہستہ اگلے سال روزگار میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اور سال کے مڈل اور اینڈ کے بیچ انشاءاللہ یہ جو 40-50 لوگ زیادہ بے روزگار ہوئے تھے وہ واپس اپنے جابز میں چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں حکومت کے اس دعوے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو استحکام کی ڈگر پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی مثال وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کو گردانتے ہیں. اس کی مثال جو ہے وہ جو تھوڑا بہت برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان چند 2-3 مہینوں میں، اس کو وہ گردانتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوا ہے، انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. آپ کیا اس پہ اپنا تجزیہ دیں گے کہ حکومت کے اس دعوے کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کرونا کے بعد جس طرح میں نے پہلے کہا، حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے. اب صنعتی پیداوار میں 25 سے زیادہ فیصد کمی 3 مہینے میں، 1 مہینہ ایسا بھی تھا جبکہ 40% کمی آئی تھی. تو یقیناً
حالات جب سنبھلے ہیں اور کرونا کا پہلا اٹیک کافی کم ہو چکا تھا تو آہستہ آہستہ اکانومی میں تھوڑی سی تیز رفتاری آنا شروع ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. مگر یہ کہنا کہ ہم ریکور کر چکے ہیں یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلد اس بات پہ زور دے رہے ہیں. ابھی تو ہمیں بہت فاصلہ طے کرنا ہے. ہمیں اپنے درآمدات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے برآمدات کو بڑھانا ہے. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی ہم مسلسل سنتے ہیں، سرپلس کی، ایک بات جو بہت کم لوگ نے اس پہ سوچا ہے یا دیکھا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے پورا، اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا مگر آپ کا توازن ادائیگی جو تھا پورا ایکسٹرنل وہ ڈیفیسٹ میں تھا. یہ بات کوئی کہتا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو مختلف ذریعوں سے پیسہ آتا ہے ان کا سلسلہ کم ہو چکا ہے. ایک حد تک یہ کم ہوا ہے کہ آپ کا جو ایکویٹی مارکیٹ سے پیسہ نکلا ہے تقریباً $300 ملین، آپ کی ری پیمنٹ لونز کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نیٹ انفلو جو ہے وہ صرف $500 ملین. تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس از ناٹ انف. آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ بھی سرپلس میں ہونا چاہیے تاکہ ریزروز میں اضافہ ہوا یہ ہے کہ ریزروز پہ جو بوجھ پڑا جب ہاٹ منی $3 ارب بھاگ گیا پاکستان سے فوراً کووڈ کے بعد، انہوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ریزروز کو بڑھا کے دکھانے کے، ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر کچھ ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں جو آرٹیفیشلی آپ کے ریزروز کو زیادہ بتا رہے ہیں. صاحب آپ بہت انکشاف کر رہے ہیں کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اضافے کی بات کی جا رہی ہے وہ مصنوعی ہے. جی اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2021 ظاہر ہے کچھ دنوں بعد آ جائے گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2021 میں پاکستان کے بنیادی چیلنجز معیشت کے حوالے سے کیا ہوں گے؟ ہم نے ابھی تک تو افراط زر کی کمی ہونا یا نہ ہونے کا ایک بہت بڑا چیلنج ذکر پہ بات کی ہے، جس کے وجہ سے ہمارے جو گھرانے ہیں، لاکھوں کروڑوں گھرانے پریشان ہیں. دوسری طرف بے روزگاری کو کچھ کمی آئی ہے مگر ابھی بھی کافی لوگ بے روزگار ہیں. ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں ذرا سنبھل کے اس پہ بات کروں گا کہ ہمیں جو قرضوں کی واپسی کرنی ہے وہ تقریباً $12 ارب تک پہنچ چکا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس اس وقت موجود ہے، مگر جب آپ 25 لاکھ ٹن گندم، 5 لاکھ ٹن چینی اور 50 لاکھ بیل کاٹن امپورٹ کر لیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ تو آپ کا ڈیفیسٹ میں جائے گا ہی جائے گا. کل ہمیں اگلے سال کم از کم 15 سے 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ریزروز کو قائم رکھیں اور کرنسی بھی مستحکم رہے. یہ میرے سامنے بہت بڑا سوال ہے. کیا اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف جائیں گے، ہم IMF کے جو ہم پر بھاری قسم کے کنڈیشنز ہیں وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو کیا ہمارے پاس مختلف ذریعے ہیں جس کے تحت ہم 15 سے 16 ارب ڈالر اگلے سال حاصل کر لیں گے تاکہ ہمارا توازن ادائیگی قائم رہے اور ملک کے حالات بہتر رہیں. ناظرین آپ نے ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو سنی. یقیناً ہمیں چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں،
یقیناً 2021 ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، یقیناً ابھی بہت کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے، اور یقیناً نہ صرف یہ کہ پاکستان کی صنعت کو بڑھوتی کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے پالیسی فریم ورک کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے اندر سے irregularities جو ہیں وہ کم ہو سکیں، شفافیت کا عنصر بڑھ سکے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے امید تو دلائی ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ ہماری صورتحال کا ذکر کیا ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔